عزیزان گرامی بقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کیجیے۔ جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل آپ تمام حضرات نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی مہمان نوازی اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے تعلق سے سماعت کیا تھا۔ کچھ فرشتے انسانی شکل میں حضرت سیدنا ابراہیم کی بارگاہ میں آئے تھے، جنہیں بر وقت حضرت ابراہیم پہچان نہیں سکے تھے۔ ان سے گفتگو ہوئی اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بشارت عطا فرمائی۔ جب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا قبول فرمانے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں
رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے عطا فرمائے. جب پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا اور ان کی پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل کی، تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر شریف 99 سال تھے، ایک کم سو. اور حضرت اسحاق کی جب پیدائش ہوئی تو 100 سے بھی 13 سال کی عمر شریف تھی. اب آپ اگر دل و دماغ میں یہ سوچتے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلی بات تو آپ سوچتے نہیں ہوں گے ایسا، اور اگر سوچتے ہوں تو پھر رب کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی کا چاہنا اور رب العزت کا جسے جس وقت اولاد کا دینا منظور ہو وہ اس کی شان کے لائق ہے. کسی کو اللہ تعالی 99 جیسی عمر پہ پہنچنے کے بعد اولاد عطا فرماتا ہے. کسی کو اللہ تعالی بغیر ماں باپ کے پیدا فرماتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام. کسی کو اللہ تعالی بغیر باپ کے پیدا فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ رب کے جلوے ہیں، رب کی شان ہے. تو حضرات گرامی، جب حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر شریف 100 سال سے زیادہ کی تھی. یہ بات میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ رب کی ذات پر میرا اور آپ کا یقین مکمل ہو اور بڑھے کہ رب جسے جب چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے. بس کام یہ کر رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنی جولی کو پھیلائے رکھنا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ ہم اتنے بڑے مرتبے والے تو نہیں ہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور دعا قبول ہو گئی. دعا کی قبولیت کا بھی میں نے بیان کیا ہے. کبھی کبھی جب گنہگار بہت گنہگار بندہ ہوتا ہے اور رب کو ذرہ برابر وہ بندہ پسند نہیں ہوتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے. ایسے بندے کو بھی اللہ فوراً دے دیتا ہے. کیوں؟ جتنی جلدی کہ میری بارگاہ سے جائے. اس لیے کبھی کبھی جلدی مل جانا بھی یہ نعمت ہی نہیں ہوتی ہے. جلدی مل گیا یہ تو آپ کو دنیا کا مل گیا، لیکن رب کی ناراضگی اس کا کیا؟ رب نے اپنے آپ سے دور فرما دیا. اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا پیارا بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے، اس لیے جلدی اسے عطا بھی نہیں فرماتا. کیوں؟ ظاہر ہے کہ جب اس کا کام بن جائے گا تو مانگنا بند کر دے گا. تو یہ اللہ کے راز ہے. مل جائے تب بھی اس کا شکر، نہ ملے تب بھی اس کا شکر. 99 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد
اسحاق کی شکل میں، وہ تو 100 سال کراس کر گئے تھے حضرت ابراہیم۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت آدم نے جو کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی وہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے تک وہ عمارت باقی رہی۔ جیسا حضرت آدم نے بنایا تھا خانہ کعبہ، وہ حضرت نوح کے زمانے تک باقی رہا۔ جب حضرت نوح کا زمانہ آیا اور طوفان اور سیلاب آیا حضرت نوح کے زمانے میں، تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ساری دنیا سیلاب سے تہس نہس کر دی گئی تھی، ساری دنیا۔ یہ حضرت نوح کا جب ہم نے ذکر کیا تھا تب ہم نے بیان بھی کی تھی، بچے کتنے لوگ تھے؟ بس وہی لوگ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ختم کر دیے، وہی جانور باقی رہے تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے۔ 3 مالے کی کشتی تھی حضرت نوح کی، پہلے مالے پہ الگ لوگ، دوسرے مالے پہ الگ، تیسرے مالے پہ الگ مخلوق، پہلے مالے پہ جانور ٹائپ کے لوگ تھے، جانور اس طریقے کی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کشتی بنائی تھی۔ بہرحال یہ تفصیل ہماری پچھلی بیانات میں گزر چکی، اور جیسے چاہیے ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر یہ ساری باتیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے حضرت نوح کا ذکر کیا تھا۔ تو جب حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب کوئی اسٹرکچر یا کوئی بلڈنگ جیسی آج ہے، چوکور بلڈنگ ہے، 4 دیواری ہے خانہ کعبہ کی، طوفان نوح کے بعد سے کوئی عمارت وہاں پر، کوئی بلڈنگ باقی نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک بلند سی جگہ رہی کہ ساری زمین سے الگ معلوم ہوتی تھی مجھے، یعنی جیسے جتنا خانہ کعبہ ہے آج، اس کی جو باؤنڈری ہے پوری، یہ زمین سے اٹھی ہوئی جگہ تھی، جیسے اردو میں ٹیلا کہتے ہیں، یہ بلند ٹیلا تھا، لیکن عمارت وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ تو اب لوگ حضرت نوح کے زمانے مبارکہ کے بعد، یعنی طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم کے مبارک زمانے تک لوگ اسی ٹیلے کی طرف آتے تھے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ نہیں تھا، وہ بلند جگہ تھی، اور اسی جگہ کو لوگ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ سمجھتے تھے، اور اسی جگہ پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خلیل اللہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ یہ اللہ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ بناؤ۔ اب خانہ کعبہ تو بنائیں، لیکن اس کی باؤنڈری کتنی ہوگی یہ حضرت ابراہیم کو کیسے پتا؟ تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ایک بادل بھیجا اور فرمایا کہ اس کا جہاں جتنی جگہ میں سایہ پڑتا ہے، شیڈو پڑتا ہے، اس کا اتنی جگہ خانہ کعبہ کی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے کہ یہ باتیں آپ کو پتہ لگے گا، یہ باتیں اور کہیں پتہ لگے گی۔ سنیے، آپ نے یہ بات سنی آج، یہ حضور کی آمد کا فیض ہے، یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ یہ بات آپ کو پتہ لگے۔ یہ نہ ہمارا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اس میں یہ تو سوچیے کہ فلانی جگہ کا ٹھکانی جگہ کا نہیں، یہ حضور کا کمال ہے۔
آتی رہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کا سایہ جتنی دور تک پڑتا ہے یہ خانہ کعبہ. اور پھر حضرت جبریل تشریف لے کر کے آئے اور زمین پر جتنا سایہ پڑتا تھا وہاں تک آپ نے لائن کھینچ دی کہ یہ پوری باؤنڈری آپ سمجھ لیجیے. باؤنڈری کس نے بنائی؟ حضرت جبریل امین. اب یہ سراؤنڈنگ اور یہ ایریا خانہ کعبہ کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لائننگ پر عمارت کی تعمیر شروع فرمائی. یعنی جب لائن کھینچی حضرت جبریل امین علی نبی جناب علیہ السلام نے، تو جب حضرت ابراہیم نے وہاں کی کھدائی شروع کی، ہمارے یہاں پایا پڑتے ہیں نا یہ اس طریقے کی، جب کھدائی شروع کی تو نیچے سے جو حضرت آدم نے پایا رکھا تھا وہ پائے کے نشانات اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو زمین کے اوپر سے اٹھا لیا گیا تھا اور زمین کے اندر کا جو پایا باقی تھا وہ جو کا تو ویسے کا ایسے ہی باقی تھا. یہ اللہ کی شان ہے. میرا رب قادر ہے اس بات پر. ہم تو رب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے عقل میں یہ سوال آتا ہی نہیں کہ یہ کیسا ہوا. اگر یہ سوال آئے تو ہم دنیا میں کیسے آئے، یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے. اگر یہ سوال آئے ذہن میں مسلمان کے، غیر مسلم کے آئے تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اگر مسلمان کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ یار ایک بلڈنگ اوپر کیسے پہنچی، تو جیسے آپ کہیں سے نیچے آئے ہو ویسے بلڈنگ اوپر پہنچی. اللہ کی قدرت سے ہی تو انسان دنیا میں آتا ہے. رب نہ چاہے تو نہیں آ سکتا. تو بہرحال تو بنیاد اور جو پایا حضرت آدم کا تھا وہ ظاہر ہوا. پھر اسی پائے پر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا. اس کی شروعات ایسے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر کے لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر گارے سے اینٹیں چن چن کر کے لگاتے تھے. جب عمارت آدمی اور انسان کے برابر کی ہو گئی، ظاہر ہے کہ جب ہم زمین سے کام شروع کرتے ہیں جب تک اپنے سائز کی ہوتی ہے تب تک تو زمین پر ہی کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں. پھر جب اوپر ہوتی ہے تو پھر ہمارے یہاں بانس وغیرہ باندھ کر کے وہ اس طریقے کی اوپر کام شروع کرتے ہیں. جب اس طریقے کا معاملہ ہوا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت ہوئی جس پر کھڑے ہو کر کے اوپر کی تعمیر شروع کر سکیں اور اس کو کنٹینیو کر سکیں. حضرت ابراہیم نے اپنے شہزادے کو حکم دیا کہ وہ کوئی ایسا بڑا پتھر لے کر کے آئیں ڈھونڈ کر کے جس پر کھڑے ہو کر کے وہ اوپر کی تعمیر کر سکیں. چنانچہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈتے 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 جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، حج یا عمرہ کیا ہے، پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی بارگاہ حاضری نصیب. اللہ ہم سب کو ساتھ میں مدینہ دکھا. میں تو ہمیشہ یہ دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی سب ساتھ میں ہم مدینے میں، اور اس سے اگلا بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی ساتھ میں جنت میں بھی ہمیں ایسے ہی محفل سجی ہو، حضور کا تذکرہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، آپ سنتے ہو. اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے. تو جو صفا مروہ پہاڑی ہے اس کے پیچھے کے سائڈ پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل بوقبیس. یہ وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. پہاڑی کا نام کیا ہے؟ جبل بوقبیس.
اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جبل قبیس پر تشریف لے کر کے جانے لگے اس پتھر کی تلاش میں، تو راستے میں جبریل امین ملے، کہا آئیے میں آپ کو 2 پتھروں کا پتہ بتاؤں، 2 پتھر ہیں جن کا پتہ میں آپ کو بتاؤں جو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے اس دنیا میں اتارے گئے اور وہ بڑی برکت والے ہیں۔ حضرت جبریل نے ان کا پتہ بتایا اور انہیں اس جگہ سے نکال کر کے حضرت جبریل نے حضرت اسماعیل کو دیا اور فرمایا، ان سے عرض کیا کہ ایک پتھر تو کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور جب خانہ کعبہ بن جائے تو اس کے ایک کونے میں دوسرا پتھر لگا دیں جس کو حجر اسود کہا جائے۔ چنانچہ فرمایا حضرت جبریل نے کہ تاکہ جو پتھر لگائیں تو جو بھی اس گھر کا قیامت تک طواف کرے تو اس پتھر کو چوم کر کے اپنے طواف کی شروعات کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ان پتھروں کو یکے بعد دیگرے لے کر کے آئے اور جناب جبریل بھی ساتھ آئے اور حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کی کہ پتھر جو حجر اسود تھا اس کو کعبے کے کسی کونے میں لگا دیں۔ چنانچہ اسے اس کے مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر کے تعمیر فرمانا شروع کیا آپ نے، اور اس پتھر کی برکت، یہ چیزیں میں نے جہاں تک مجھے دھیان آتا ہے میں ہر سال بیان کرتا ہوں قربانی کے موقع پر، اس پتھر کی برکت یہ کہ اب اس پتھر پر کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم اور دیوار جیسے جیسے اونچی جا رہی ہے دیوار، وہ پتھر بھی اونچا ہو گیا۔ اب حضرت مثال کے طور پر حضرت ابراہیم سے عمارت یا وہ دیوار ڈبل ہو گئی تو وہ پتھر بھی اتنا اونچا ہو گیا اللہ کی قدرت سے۔ اور جب کام پورا تو یہ نہیں کہ وہاں سے اوپر سے ٹھیکرا مارا حضرت ابراہیم، نہیں، بلکہ جیسے ہی کام پورا ہوتا وہ پتھر واپس اپنی اصلی حالت پر آ جاتا اور حضرت ابراہیم تشریف لے آتے زمین پر۔ اور وہ پتھر آج بھی جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ پتھر نے اتنا بابرکت پتھر ثابت ہوا کہ اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدم پاک کو، مبارک قدموں کو اپنے سینے میں جگہ عطا فرمائی۔ آج بھی اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے دونوں قدم شریف موجود ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ یہاں پر بھی آپ کو فوٹو میں بھی کہیں نہ کہیں خانہ کعبہ کا آپ زیارت کریں، ہاں دیکھیے کونے میں آپ کو جو پیلے کلر کا خانہ کعبہ کے سامنے جو چیز نظر آتی ہے اس کے اندر جو پتھر ہے وہ وہی پتھر ہے جو جنت سے حضرت آدم کے ساتھ آیا تھا۔ بہرحال تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ جب تعمیر پوری ہوئی تو دعا کرتے رہتے، جب جیسی جیسی تعمیر ہوتی رہتی تو دعا کرتے رہتے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارا یہ کام قبول فرما، تو بے شک سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا لگا کہ جب کوئی نیک عمل کیا جائے، کوئی کام کیا جائے تو اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نیک کام کوئی کرتے ہو تو صرف یہ نہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں تو قبول ہی ہوگا، نہیں، ساتھ میں دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس بات سے درس لینا چاہیے کہ نیک کام کرنے کے بعد ان کے قبول ہونے کی دعا مانگا کریں۔ اس وجہ سے دعا کی بڑی اہمیت کیا ہے شریعت میں۔ حضور نے بیان فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور باقاعدہ ظاہر ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پر نماز پڑھے اور نماز پڑھ لی اس نے اور دعا نہیں مانگا، ایسے سٹ پٹ دوڑ گیا، بھاگ گیا مسجد سے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس بندے کو رب کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھی اس نے اور دوڑ لگا دی مسجد سے، دعا نہیں مانگی، تو دعا کیا مطلب ہے؟ دعا بندہ
اللہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو دعا نہیں مانگی، یہ میں نہیں کہتا، یہ باقاعدہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ ایسے بندے کو رب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب بندہ نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگتا ہے، جو بھی دعا مانگے اللہ اس دعا کے صدقے میں نماز بھی قبول فرماتا ہے، اور نماز کے صدقے میں جو دعا مانگتا ہے وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسرے کا صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ دعا مانگی، دعا کے صدقے میں نماز قبول، جو نماز پڑھی تھی اور نماز کے صدقے میں جو دعا مانگی وہ دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ اس لیے دعا کو لازمی پڑھنا، دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعا تو کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور قاعدے سے کرنی چاہیے، یوں نہیں کرنی۔ یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ لگے کہ ہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ شرم کس بات کی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور عادت دیکھی ہے، یہ نہیں کہ چلو کبھی کبھار ایسا ہو گیا ایک آدھ مرتبہ تو ٹھیک، لیکن میں نے تو کئی لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ موت پڑتی ہے ہاتھ کھولنے پر، یوں ہاتھ پھیلانے پر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ موت پڑتی ہوگی۔ یوں میں اس لیے بات کی اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ باقاعدہ کچھ لوگوں کو میں نے بالکل نوٹ کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کبھی کھولے دکھے گی نہیں، یہ والی یہ ہمیشہ چلے کبھی کبھار اگر ہو گیا بے خیالی میں، بے توجہی میں، تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن رب کے سامنے بھی اگر آپ کے ہاتھ نہیں کھلتے تو پھر آپ کو اپنے اوپر سوچ وچار غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں، کس کی بارگاہ میں ہوں، اور اگر اس کی بارگاہ میں بھی ہاتھ نہیں کھل سکتے ہیں تو پھر کہاں، پھر اللہ پھر دنیا داروں کے سامنے کیوں ہاتھ کھلیں گے؟ اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ یوں نہیں ہو سکتے تو پھر میرے تیرے نیچے کے سامنے انسان پھر کیوں ہاتھ پھیلاتا گھومتا ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تاکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچائے، اور دعا مانگا کرے۔ میں نے تو ہمیشہ عرض کیا کہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہمیشہ یہ والا ہاتھ عطا فرمائے، اس ہاتھ سے بچا کر، ہمیشہ یوں ہاتھ عطا فرمائے، اللہ دینے والا ہاتھ عطا فرمائے، لینے والے ہاتھ سے بچا کر کے اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنائے، غیر کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا دار کے کسی کی بھی محتاجی سے، اس ذلت سے اللہ ہمیں بچائے، اور اگر محتاج بنائے تو صرف حضور کا محتاج ہے۔ اللہ اپنے لگا یہ باقاعدہ حضور نے خود دعا مانگی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وغننا بفضلک، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے، غیروں سے، دوسروں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور یہ دعا، یہ جو دعا مانگی ہے میں نے دعا بتائی آپ کو، یہ باقاعدہ ہمارے بزرگان دین نے بیان بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کا قرضہ ہو اور نہیں اترتا ہو، بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہو کسی کے اوپر، تو یہ دعا حضور نے خود بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا مانگے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دعا کے صدقے میں اس کے قرض کہاں سے اتر گئے اسے خود اندازہ نہیں۔ تو یہ لیکن باقی ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، یہ ابھی میں نے دعا بتائی ہے نا، یہ باہر نکلنے کے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا ضرور، حافظ صاحب کو لکھ کے دے دو نا، لکھ کے دیں گے تو کہیں گے حافظ صاحب گجراتی میں لکھ دو نا، لکھوا دو نا کسی سے۔ ہاں یہ ہماری حالت ہے، یا تو کہیں گے کہ لکھ کے دو، چلو لکھ کے بھی دیں گے تو یہ کہیں گے کہ گجراتی میں لکھ کے دو۔ ہاں تو اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ یہ، اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ یہ۔ کاش کی قرآن پڑھا ہوتا آپ نے، کاش کی تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کیا ہوتا آپ نے، تو یہ وقت ہے۔ اور تعلیم سے تو ویسے ہی ہماری شروعات تعلیم سے ہوتی ہے، دین کی، اسلام کی شروعات، اور تعلیم سے ہی مسلمان اسلام کی تعلیمات سے اتنی زیادہ دور ہے۔ بہرحال حضرات گرامی وقار، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دعا یہ اہم، یہ خود اپنے اندر ایک عبادت کا مقام ہے، دعا خود ایک عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور باقاعدہ ایک روایت میں آیا کہ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو اللہ ایک مرتبہ جو بندہ
بندے نے پکارا، اللہ تعالی اس بندے کے جواب میں 70 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. یہ باقاعدہ دعا بیان فرمایا گیا ہمارے یہاں. جب بھی بندہ کہتا ہے اے میرے رب، یا اللہ، یا رب، اے میرے رب، جو الفاظ بھی رب کو پکارنے کے ہیں، بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کا 70 مرتبہ جواب دیتا ہے. وہ کریم رب ہے، وہ بڑا کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی یہ بات کہ اگر دنیا دار کے کسی در کے ساتھ کسی کا نوکری کرتے ہوں اور اگر نوکری میں 4-5 دن نہ جائیں تو وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، یا تو تنخواہ کاٹ لیتا ہے، پگار کاٹ لے گا، یا اگر زیادہ کرو گے تو چھٹا کر دے گا، نکل آپ آنا نہیں اگلے مہینے سے. قریب رب کو دیکھیے نا، بندہ نہیں آتا اس کی بارگاہ میں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے. گناہ پہ گناہ ہم کرتے ہیں، اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود رب نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا. اب آپ اگر اندازہ کریں کہ کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم اور آپ، کتنی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اگر جو ہے دستے مبارک اور دستے قدرت اپنا کھینچ لے رزق سے، ہے کوئی ذات جو رزق عطا کر دے؟ کوئی ذات دنیا کی اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کوئی رزق نہیں دے سکتا. لیکن کرم دیکھیے اپنے رب کا، اتنی نافرمانیاں کرنے کا، اگر یہ تو دنیا داری تو دور کی بات ہے، اگر سدے ماں باپ کی بھی اتنی نافرمانی کرو نا، وہ بھی لات مار کر کے نکال دیتے ہیں بیٹے کو گھر سے. جتنی نافرمانی ہم رب کی کرتے ہیں، اس کے باوجود حضور کے صدقے میں اللہ کبھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. اللہ کے انعامات کتنے ہیں یاد کر کرنا. ہم صرف اگر نعمتیں یاد کرتے رہے، نعمتیں یاد کرتے رہے. پیٹ کی نعمت دیکھ لیجیے آپ، گیس ہو جائے تو حالت بگڑ جاتی ہے انسان کی. کتنا مضبوط سسٹم اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی نعمت ہے نا. کھانا پیٹ میں گیا اور کھانا وقت پر ہضم ہو گیا، یہ ایک نعمت. پیٹ ایک نعمت، کھانا ایک نعمت، اور کھانا پیٹ میں جانے کے بعد ہضم ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. نعمت نہیں ہے تو جس کا گیس سر پہ چڑھ جائے اس سے پوچھو. سمجھے آپ، یہ مضبوط نظام ہے اللہ کا. اپنے اگر انسان اپنے وجود پر ہی غور و فکر کرے تو ایک چیز اس رب کی نعمتوں میں آتی ہے، ایک چیز. اور ایسا رب ہے ہمارا کہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنے فضل و کرم اور اتنی نعمتیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور کا غلام، نبی رحمت کا غلام بنایا ہے، آقا کریم کا غلام بنایا ہے. اس لیے حضرات گرامی، میں ایک جملہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی ویلیو سمجھو، آپ اپنی قیمت سمجھو. آپ انمول ہو، مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کے اندر. اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے ہمارے آپ کے اوپر، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی طرف جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ان نعمتوں کا ہم وہی شکریہ ادا کرتے ہیں رب کا یا نہیں کرتے. تو کتنے نافرمان، میں تو اپنی بات کروں کہ اگر گنہگار، جتنے گنہگار ہیں، اگر یہ گناہ کھول دیے جائیں، دوست یار تو دور کی بات ہے، گھر کے اندر لوگ بات کرنا پسند نہیں کریں. رب کا شکر ہے کہ اس نے گناہوں پر پردہ ڈالا، اس نے گناہوں پر پردہ ڈالا. اتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی رحیمی دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ اس نے پس پردہ ہمیں رکھا ہوا ہے. تو حضرات گرامی وقار، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رب کو یاد کرنا سیکھیں. قرآن میں بار بار اللہ نے وذکروا، اور کہیں فرمایا اذکروا واذکروا، اس کو یاد کرو، یاد کرو. یاد کرنے کا اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا. اپنے رب کو یاد کرتے رہو. رب کو یاد کرتا ہے بندہ تو پھر دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اور آخرت کا پیار اور آخرت کی محبت دل میں بستی ہے. اور اگر آخرت کی یاد اور اس کی محبت دل میں جس کے بس جائے، پھر اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے. تو بہرحال تو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی، دعائیں فرمائی. اس جگہ پر کئی دعائیں فرمائی اللہ کی. اس حبیب نے
اللہ کے اس خلیل نے کئی دعائیں فرمائی قرآن کے اندر، ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں حجر اسود ہے، اس کے بارے میں تاجدار کائنات نے خود فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے جو پتھر ہیں یہ جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت ہیں جن کا نور اللہ نے ختم فرما دیا۔ یہ نور یاقوت جو پتھر ہوتا ہے وہ بالکل نور والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کا نور اللہ نے مٹا دیا، اور اگر روشنی، نور میں آسان لگتا ہے، ان کی روشنی اللہ نے ختم فرما دی، اگر روشنی ان کی ویسی کی ویسی باقی رہتی جیسے یہ جنت میں تھے تو پورب اور پچھم کے درمیان جو اندھیری کبھی کبھی چھاتی ہے یہ کبھی اندھیری چھاتی ہی نہیں، ہمیشہ یہ روشنی ہی روشنی رہتی ان دو پتھروں کی وجہ سے، آقا کریم نے بیان فرمایا۔ تو حضرات گرامی وقار، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعمیر کعبہ فرمائی، اسے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور یہ مقام عطا فرمایا کہ اسے نماز کی جگہ عطا فرمایا کہ اس جگہ پر طواف کے بعد نماز کی ادائیگی کرو۔ تو یہ شان اس پتھر کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعا مانگی، قرآن میں اس دعا کا ذکر ہے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اے میرے رب اس کعبہ مکرمہ کے شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ اب وہاں مکہ مکرمہ کے لیے، حالانکہ وہاں کوئی پھل فروٹ نہیں ہوتے لیکن آپ کو دنیا کا ہر پھل وہاں مل جائے۔ یہ باقاعدہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر بیک وقت دنیا کی ہر چیز کا مل جانا یہ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، لوگوں کے درمیان یعنی کعبہ والوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو رسول ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کا علم عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے گندے دل کو صاف و شفاف کر دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ دعا اللہ نے کس طرح قبول فرمائی کہ یہ دعا کے صدقے میں یا اس دعا کی قبولیت اس نتیجے پر نکل کر کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی آمنہ کے لال کی جلوہ گری فرمائی، اور آمنہ کا لال لوگوں کو کتاب کا علم بھی عطا فرماتا ہے، لوگوں کو حکمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور جو ظلمت کدہ تھا، لوگوں کے دل بالکل کالے پڑ چکے تھے، آمد مصطفیٰ کی برکت یہ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی مکہ مکرمہ میں پڑھنے کے برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تابناک و منور فرما دیا، روشن فرما دیا، اور ایسا اللہ نے ان کے دلوں کو روشن فرمایا کہ اسی روشنی سے قیامت تک کا آنے والا غوث بھی نور حاصل کرے گا، اسی روشنی سے ہر ولی روشنی حاصل کرے گا۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقام و مرتبے تک جس صحابی نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت سے فیضیاب ہوا ہے، فیض حاصل کیا ہے، اس روشنی سے نور حاصل کیا ہے، اب اس روشنی کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات گرامی، یہ دعا اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ مکرمہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم عطا فرمایا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو. خانہ کعبہ بن گیا، اب حج کا اعلان کرو. عرض کی اے اللہ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، تو اعلان کروں تو کروں کس کو؟ میری آواز لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم اسی جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان فرمایا، اور قرآن نے اس بات کا ذکر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تم اعلان کرو گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تم لوگوں کو دیکھو گے، تمہارے اعلان کی برکت یہ ہوگی کہ اس خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، اس کی طرف عبادت کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ فوج در فوج آتے جائیں گے. حضرات گرامی وقار، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، اور اعلان فرمایا اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس پرانے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، تو تم اس کا حج کرو. یہ حضرت ابراہیم کا اعلان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان ان سب لوگوں کو سنوا دیا جو لوگ مردوں کی پشتوں میں، عورتوں کے رحموں میں موجود تھے، اور قیامت تک جن جن کی قسمت میں اللہ نے حج لکھا تھا، انہوں نے جہاں جہاں تھے، وہ دنیا میں تھے تو دنیا میں، ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں، باپ کی پیٹھ میں تھے تو باپ کی پیٹھوں میں، عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں، جناب ابراہیم کی آواز پر سب نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے ابراہیم، اللہ کی طرف سے جو آپ نے اعلان حج فرمایا ہے، اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے جتنی مرتبہ اپنے ماں کے پیٹوں میں یا جو جہاں تھا، جتنی مرتبہ اس نے اس اعلان کو سن کر کے جواب دیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد اللہ اتنے ہی حج کی سعادتیں اسے عطا فرماتا. تو اللہ کرے کہ اس آواز پر ہم نے عالم ارواح میں کئی مرتبہ لبیک کی صدائیں بلند کی. اللہ نے کاش کہ وہ اللہ نے موقع عطا فرمایا ہو. بہرحال حضرات گرامی وقار، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ اعلان سب جگہ کر دیا گیا. جو جہاں تھا یہ تمام تر طریقے سے اللہ نے اعلان فرمایا. اب میں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں نہیں تھے تو کہیں تو تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں تو تھے نا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روحوں کی دنیا، عالم ارواح کہا جاتا ہے. میں نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ مطلب اگر آپ کہیں کہ اس دنیا کا کوئی بات یاد تو ہے نہیں ہم کو، اس کا ہی نہیں یاد ہے، تو جواب بہت سیدھا سا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کی گود میں 2 سال رہے ہو، اس زمانے کا وقت یاد ہے؟ کوئی بات یاد ہے؟ تو بھی تو اس دنیا میں تھے کہ نہیں تھے؟ جب انسان 1 سال کا تھا تو اس دنیا میں تھا کہ نہیں تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ میری ماں کہاں لے گئی تھی مجھے 1 سال کی عمر میں؟ جب اس دنیا کی اتنے پہلے کی بات نہیں یاد ہے تو ہزاروں سال پہلے کی بات کہاں سے یاد ہوئی آپ کو؟ آپ کی سمجھ بہت آسان سی، میں نے آپ کو تاکہ آپ کی کھوپڑی شریف میں، دماغ شریف میں جو بات اترے وہ جواب دیا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. اس لیے انسان جو ہے عالم ارواح میں تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محتشم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد بھی وہاں سے عالم ارواح میں. ہاں تو یہ تو سب پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے. حضور کے تذکرے تو اللہ نے دنیا بنانے سے
پہلے نبیوں کے درمیان، نبیوں کی روحوں کے درمیان، انسان کی روحوں کے درمیان، سب کے درمیان یہ تذکرے بہت پہلے سے چلتے چلے اور اسی تذکرے کو ہم مناتے ہوئے اور اپنے آقا کو یاد کرتے ہوئے اسی سنت مبارکہ کو آج ہم زندہ کرتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب لم یزل ہماری اس محفل پاک کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔